بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے واقعے کی جانب چلتے ہیں جو قدیم دور کی ایک ظالم ملکہ ایزابیل اور اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت الیاس علیہ السلام کے درمیان پیش آیا۔ یہ واقعہ محض ایک قصہ نہیں بلکہ ظلم و سچائی کی ایک لازوال داستان ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں کئی بادشاہ گزرے، جن میں اکثر نے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کو چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دی تھی۔ بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ اخاب نے ایک عورت ایزابیل سے شادی کی جو فینیکیا کی ریاست سیدون کی شہزادی تھی۔ ایزابیل نہایت خوبصورت، چلاک، سیاست دان اور انتہائی بت پرست عورت تھی۔ وہ بچپن ہی سے بت پرستی میں رچی بسی تھی۔ اس کی ماں بال نامی بت کی بڑی پجاریہ تھی اور باپ بادشاہ تھا۔ ایزابیل میں حسن، ذہانت اور بے پناہ خود اعتمادی تھی۔ اس نے آتے ہی سلطنت میں بت پرستی کو عام کیا۔ بال نامی بت کے لیے شاندار مندر بنوائے، سینکڑوں بت پرست پجاری مقرر کیے اور ہر اس شخص کو قتل کرانا شروع کر دیا جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا۔ ایزابیل کی حکومت کا مقصد صرف اور صرف بال کی پوجا تھی۔ کتب تفسیر میں منقول ہے کہ بال نامی بت سونے کا تھا، اس کا قد 20 گز کا تھا، اس کے 4 منہ تھے اور اس کی خدمت پر 450 خادم مقرر تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے زمانے میں بھی یمن و شام کا یہ بت ہی محبوب دیوتا تھا، اور حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم دوسرے بتوں کے ساتھ اس بت کی پوجا کرتی تھی۔ اسی ظلم اور گمراہی کے اندھیرے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ لوگ بال نامی بت کو معبود بنا چکے ہیں تو آپ نے قوم کو جمع کر کے فرمایا، کیا تم ایک جھوٹے بت کے آگے جھک رہے ہو؟ کیا تم نے اللہ کو بھلا دیا جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں بارش دی، فصلیں اگائیں اور تمہیں رزق دیا؟ بال تو ایک پتھر ہے، نہ سن سکتا ہے نہ کچھ دے سکتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ اخاب نے غصے میں حضرت الیاس علیہ السلام سے کہا، اگر تم نے ہمارے معبودوں کی توہین کی تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ جس کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت الیاس علیہ السلام سامرا سے نکل گئے اور پہاڑوں میں ایک ندی کرید کے پاس قیام کیا۔ وہاں پرندے آپ کے لیے کھانا لاتے اور ندی کا پانی آپ کو سیراب کرتا رہا۔ 3 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو حکم دیا کہ واپس جاؤ۔ آپ دوبارہ سامرا پہنچے، بادشاہ اخاب سے ملے اور فرمایا، آؤ ایک فیصلہ کن آزمائش کرتے ہیں، تم بال کے تمام پجاریوں کو بلاؤ اور قربانی تیار کرو، اور میں بھی اللہ کے نام پر ایک قربانی تیار کروں گا۔ جو معبود آسمان سے آگ نازل کرے گا وہی سچا معبود ہوگا۔ پہاڑ کیرمل پر دونوں فریق جمع ہوئے۔ بال کے 450 پجاری دن بھر چیختے، ناچتے، دعائیں کرتے رہے، اپنے جسموں کو زخمی کرتے رہے، یہاں تک کہ شام ہو گئی، مگر بال نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، آج اپنے بندے کی مدد فرما اور اپنی قدرت کا مظاہرہ فرما تاکہ یہ قوم جان لے کہ تو ہی حقیقی معبود ہے۔ آپ کا دعا فرمانا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک آگ نازل فرمائی جو قربانی کو جلا گئی، پتھروں کو پگھلا دیا اور پانی تک کو خشک کر دیا۔ یہ دیکھ کر قوم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ کچھ لوگ توبہ کرنے لگے، مگر ایزابیل اور اس کے پجاری غصے سے پاگل ہو گئے۔ ایزابیل نے اعلان کیا کہ الیاس کو آج رات قتل کر دو۔ ایزابیل کے قتل کے منصوبے کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے حکم سے پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ طویل سفر کے بعد آپ کوہ سینا کے قریب ایک غار میں پہنچے، جہاں آپ نے خلوت میں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کیا۔ ادھر ایزابیل، جو یہ سمجھ رہی تھی کہ اس نے اللہ کے نبی کو خاموش کرا دیا ہے، سلطنت پر اپنی گرفت مضبوط کرنے میں مصروف رہی، مگر حضرت الیاس علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بھی توحید کا پیغام لوگوں کے دلوں میں سریعت کر چکا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایزابیل کی زہری شان و شوکت کے پیچھے اس کی حکومت کھوکھلی ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ اس کے وفادار بھی سازشوں میں شریک ہو گئے۔ بالآخر وہ لمحہ بھی آ گیا جب ایزابیل محل کی کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی اور سپہ سالار نے درباریوں سے کہا، اس ظالم کو نیچے پھینک دو۔ ایزابیل زمین پر گری اور کتے اس کے جسم کو نوچنے لگے۔ وہیں ایزابیل جو اپنے جبر اور شر کی طاقت پر ناز کرتی تھی، آج عبرت کا نشان بن چکی تھی۔ نہ کوئی اس کا غم گسار رہا، نہ کوئی اس کی لاش کو دفنانے والا۔ تاریخ نے اسے صرف ایک سفاک، خود پسند عورت کے طور پر یاد رکھا، جس کی ہٹ درمی نے نہ صرف اس کی سلطنت کو برباد کیا بلکہ اس کے نام کو بھی مٹی میں ملا دیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حق کے علم برداروں کی نصرت فرمائی اور باطل کے ایوانوں کو پاش پاش کر دیا۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ باطل کتنا ہی طاقتور ہو، اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا ہوا سچ آخر کار غالب آتا ہے۔
حضرت الیاس علیہ السلام کی استقامت، ایزابیل کی ہلاکت اور بال کی بے بسی آج بھی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ لا الہ الا اللہ کی صدا کبھی مٹائی نہیں جا سکتی۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ اللہ کا پیغام ہر دل تک پہنچے۔